الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا میں سارے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں کہ امریکہ میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت میں ایک فلم بنائی گئی ہے اور اس کا بڑے پیمانے پر پرچار کیا جا رہا ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ ہم اس واقعے کو کنڈم کرتے ہیں، اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو دیکھ لے، ان کے ساتھ سخت معاملہ کرے۔ اللہ مخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو دین محمد کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، تو ان کو دیکھ لے، تو ان کو نقصان پہنچا۔ یہ بات ہم سب کے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ دنیا میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ بات عام کی جا رہی ہے جو کہ آپ کی اہانت سے متعلق ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اس موقع سے یہ دیکھیں، غور کریں کہ یہ واقعات وقفے سے کیوں ہوتے رہتے ہیں، ان واقعات کے پیچھے محرکات، موٹیوز کیا ہیں، کون کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور اس کرنے کے پیچھے کیا مقاصد حاصل کرنا ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ میرے خیال سے امت مسلمہ کا یہ ایک باوقار موقف ہونا چاہیے کہ جس خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم نے تمہارا ذکر اونچا کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، نہ ایک فلم، نہ کوئی ایک اس طرح کی حرکت، نہ ایک دن کی، نہ ایک سال کی، نہ ایک صدی کی، بلکہ آنے والی صدیوں میں بھی اگر کوئی ایسا کرے، رسول اکرم علیہ السلام کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم اس بات پر یقین کریں اور اصل مسئلے پر توجہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، رسول اکرم علیہ السلام سے متعلق اہانت کے یہ جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اس کا اصل محرک یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسب سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے۔ یہ وہ پرانی دشمنی ہے جو الگ الگ رنگ سے، الگ الگ روپ سے سامنے آتی رہتی ہے۔ آج یہ شکل میں آئی ہے، اس سے پہلے مختلف شکلیں اس کی سامنے آئی ہیں۔ کبھی کارٹون کا مسئلہ آتا ہے، کبھی کوئی بےہودہ بات بتائی جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال سلسلہ ہے جو کہ مختلف حالات میں سامنے آتا ہے، جو مختلف نوعیت سے سامنے آتا ہے۔ جب ہم اس حالت کے تناظر میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے۔ رہنمائی یہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند نہ ہو۔ مختلف قسم کی اڑچنیں پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور مختلف قسم کے تہمات وغیرہ لگا کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور جب اس کے تناظر میں ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسولوں کے سلسلے میں اس طرح کے لوگوں کا رویہ ایسا ہی رہا ہے کہ مختلف باتیں، بے بنیاد باتیں، بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول، کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر، مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر، کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے ان کے درمیان انہوں نے یہی کہا الا قالوا ساحر او مجنون، کہ یہ ساحر ہیں اور مجنون ہیں، جادوگر ہیں اور مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ اتواصوا بھی، قرآن مجید نے ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ یہ کہ کیا انہوں نے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہر دور میں ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں، ہر دور میں ایک ہی طرح کا موقف ظاہر کرتے ہیں، ہر دور میں ایک ہی طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہیں۔ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے کوئی سمجھوتا کر رکھا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں باغی لوگ ہیں، اصل میں یہ خدا کی اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بالکل آزاد ہیں، یہ آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں،
یہ اپنے من کی مرضی چلانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ چاہیں، جیسا وہ سوچیں اسی طرح سے ہو جائے۔ دین اسلام چونکہ ایک فرد کو مکمل طور پر اللہ کو سرنڈر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں معلوم ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، اور جو سنتے ہیں ان کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں اٹکاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے، مجنون ہے۔ کیا انہوں نے کوئی سمجھوتا کر رکھا ہے کہ ہر دور میں ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں، ہر دور میں ایک ہی طرح کی ہٹ درمی دکھاتے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ باغی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لمٹس کو کراس کیا ہے۔ لمٹ یہ ہے کہ خدا کی بندگی کی جائے، لمٹ کو کراس کرنا یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کو خدا بنا لیا ہے۔ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فتول عنہم، تم ان سے رخ پھیر لو۔ ہم اس واقعے کو کنڈم کرتے ہیں، اور اس واقعے کی بنیاد پر امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کو روکے، اور اس طرح کی حرکتوں کو آئندہ نہ ہونے کے لیے کوئی قانون سازی کا کام کرے، لاز فارمولیٹ کرے، قانون بنائے، اور یہ دیکھے کہ کوئی اس طرح کی حرکت آئندہ نہ کرے۔ ہم اس بات کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ میں، جو کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، خود اس کے مقام پر، خود اس کی سرزمین پر مختلف موقعوں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو دہشت گردی کے زمرے میں آ سکتے ہیں، بلکہ اس سے شدید تر ہے۔ خود اس کی سرزمین پر یہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کا وجود ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس موقع سے، اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامناسب اور انتہائی بدبختانہ موقع سے، ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حال پر توجہ کرے اور اپنے حوض کو سیٹ رائٹ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ہمارا اپنا موقف ہے، ہم اس کو اس کے رویے کو پسند نہیں کرتے کہ اس نے خاموشی سادھی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم باوقار انداز سے اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات دنیا پر کیا ہیں۔ یہ اصل وہ کام ہے جو کہ اس موقع پر ہمیں اور زیادہ بہتر انداز سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فتول عنہم، تم ان سے رخ پھیر لو، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے تم اپنا رخ پھیر لو، وذکر، لیکن تم یاد دہانی کراتے رہو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل نرم ہیں، ان کے لیے ذکر، ان کے لیے یہ یاد دہانی فائدہ مند ہوگی۔ تو ہم کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صحیح بات کو سن کر سمجھتی ہے اور مانتی ہے۔ تو ان حالات میں بجائے یہ کہ کوئی ہم ایسی ویسی حرکت کریں اور وقار کو ہم اپنے مجروح کر لیں کسی اور حرکت سے، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہتر انداز سے، بڑے ہی باوقار اور ڈگنیفائڈ انداز سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور بتائیں کہ کسی بھی شخص کی کامیابی، کسی قوم کی کامیابی، کسی ملک کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ رائٹ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کامیابی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین، پسندیدہ دین، دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، اس کا وہ دین پسند نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ فرد بھی جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آتا ہے، اور وہ قوم بھی جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ترین بات ہے جو کہ اس تناظر میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے، اپنے اہل وطن کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت آپ کے لیے رحمت ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہی کہا، یا ایھا الناس انما رحمت محدات، کہ میں تمہارے پاس رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے لیے تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رحمت کے معنی اس چیز کے ہوتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے، اللہ کی رحمت، جب تک سانسیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ جب اس کا فضل ختم ہو جائے، اس کی رحمت ختم ہو جائے تو یہ ہماری سانسیں رک چلنا اور چلنا ختم ہو جائیں گی۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ رہنمائی دیتا ہے۔ جس طرح سے ہر جگہ ہوا محسوس کی جا سکتی ہے، ہر جگہ سانسیں ہم لیتے ہیں، ہر جگہ ہوا کے وجود کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے زندگی کے تمام ہی معاملات میں
تمام ہی معاملات میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ رہنمائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو انسان ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر تحفہ اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بھوکے کے لیے تحفہ کیا ہے؟ 2 لقمے کھانا ہے۔ ایک پیسے کے لیے تحفہ کیا ہے؟ 2 گھونٹ پانی ہے۔ جو انسان ہدایت کو ترستا ہے اس کے لیے تحفہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اس تناظر میں یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے۔ بس یہ کام کرنا ہے کہ دنیا کو بتا دے ببانگ دہل، بغیر کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی تحفظ کے، بغیر کسی خوف خطر کے، کہ رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت سے زندگی بنتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں، یہ تعلیمات لے کر جو آئے ہیں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، کہ جس طرح سے چاہو تم اس آئیڈیل سے استفادہ کر سکتے ہو، رہنمائی حاصل کر سکتے ہو۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، اللہ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس خدا نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے اٹھا کر کھڑا کرے گا، یہ یقین ہو جس کو، اس کے لیے رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت میں درس ہے، سبق ہے، نصیحت ہے۔ یہ کام بڑا عظیم کام ہے، یہ کام ہم سے صبر چاہتا ہے، یہ کام ہم سے حوصلہ چاہتا ہے، یہ کام ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق چاہتا ہے، اور یہ کام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھنے والی ہوں۔ جو شخصیت سیرت سے خالی ہو وہ سیرت کو پیش نہیں کر سکتی۔ جو ماشاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی ہو وہ ماشاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام نہیں کر سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ بے شک حالات بگڑے ہیں، بے شک ہمیں بہت زیادہ غم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی ہے۔ ہم کو اس بات پر بھی غم ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے صفوں میں اتحاد نہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو، ہمارے معاشرہ وہ معاشرہ نہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس بات پر بھی ہم کو غم ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے۔ تو اس پس منظر میں اگر یہ ہماری اپنی فکر ہو، یہ ہمارا اپروچ ہو، ایک تو یہ کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ یہ سیرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں، آپ ان کو دیکھو، سمجھو، مانو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھیں کہ اس سیرت کو پیش کرنے کے لیے ہم کیسے، ہماری سیرتیں کیسی، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ ذات کو لے، ہم ایک فرد ہے، ایک مسلمان ہے، کیا آج ایک مسلمان ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا مسلمان بتایا ہے، کیا ویسا ہی مسلمان آج کا مسلمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو فوری اس طرح کا مسلمان بننا چاہیے۔ ویسا مسلمان ہی وہ دعوتی کام کر سکتا ہے، ویسا مسلمان ہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان کیسا؟ وہ مسلمان ایسا کہ جس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ایسا کہ جس کے سامنے سب سے زیادہ عزیز ترین اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی شرط و پہچان بتائی گئی۔ لا یؤمن احدکم، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے بڑھ کر، اس کے بچوں سے بڑھ کر اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو مسلمان کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت اللہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، پھر اس کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت، ایسا مسلمان ہی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کر سکتا ہے۔ ایسا مسلمان ہی یہ بتا سکتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہماری اپنی ضرورتیں ہیں۔ دعا ہم کیوں مانگتے ہیں؟ ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی ہم کو سکھائی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت شدید ہو۔ جس دل میں اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے وہی انقلاب لاتا ہے، وہی معاشرے میں تبدیلی لاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو انقلاب لانے کے لیے، ہم کو معاشرے کو بدلنے کے لیے، ہم کو جیسا ہونا چاہیے ویسا آپ نے بنایا، اس طرح کی تعلیمات دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابہ فدا ہوتے تھے، نہ صرف فدا ہوتے تھے، کہتے تھے فدا ہو امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔
یہ دل سے نکلتی تھی بات ان کی، زبان سے وہ نہیں بولتے تھے، دل سے بولتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا. ان کی جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے تربیت فرمائی. ان کو اپنے مقصد کے لیے جیسا کام کرنا چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے کام کرنا سکھایا. جب کوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جس نے مقصد میں کامیاب ہونا سکھایا ہے اسے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام فرماتے کہ فداہ امی و ابی. آج ہم بھی کہیں اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے اس طرح سے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ ایسا کر دے کہ تیری محبت میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر ہو جائے، میری جان سے بڑھ کر تیری محبت، اہل و عیال کی محبت سے بڑھ کر تیری محبت، اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے بڑھ کر تیری محبت. دنیا کیا ہے؟ میں ہوں، میرے اپنے لوگ ہیں، میرا اپنا خاندان ہے، رشتہ دار ہے، میرا اپنا معاشرہ ہے، اور دنیا کی نعمتیں ہیں. یہ تین چیزیں ہی تو دنیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے یہ کہ یہ تینوں چیزیں اللہ کی محبت پر قربان ہونی چاہیے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی کلھا. اے اللہ ایسا کر دے کہ تیری محبت میرے نزدیک تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو جائے. کوئی کام نہیں کرتا آدمی تو کسی کی محبت میں نہیں کرتا ہے، یا تو کسی کی محبت میں کرتا ہے. اگر نماز کو کوئی نہیں آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، مال کی محبت ہے، گھر کی محبت. وہ ثبوت دیتا ہے اپنے اقدام سے، اپنے باڈی لینگویج سے یہ بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے کام کرے گا. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہی دلوں کو جوڑنے والا بنے گا. قربان جائیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ جینا سکھایا، اس طرح سے جینا سکھایا کہ ہم ایسے جئیں کہ دل میں ہماری اللہ کی محبت ہو، شدید محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن مجید میں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. سطحی محبت نہیں ہوتی، وقتی محبت نہیں ہوتی، رمضان کی حد تک محبت نہیں ہوتی، شدید محبت ہوتی ہے. وہ ہر وقت اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایسا مسلمان جب بنے گا تو معاشرہ بھی اچھا بنے گا، معاشرہ بھی گواہی دے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ صادق اور امین ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے. معاشرے نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. معاشرے نے گواہی دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں. ہم کو ایسا مسلمان بننا چاہیے سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. پھر ہمارا اپنا گھر میں ہمارا اپنا رول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج المطہرات کی، ہماری ماؤں کی مدد فرمایا کرتے تھے جب وہ کھانا بناتی تھی، جب کوئی کام کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں خواتین کا جو ورک لوڈ ہوتا ہے اس کو مرد اپنے سر لے، خواتین کے ورک لوڈ کو کم کرے تاکہ وہ جلد اپنا کام نپٹائیں اور جا کر بچوں کی تربیت کریں، جا کر دوسرا کوئی اچھا کام کریں، مطالعہ کریں قرآن کریم کا، اپنے آپ کو سنواریں، نکھاریں. گھر کا ہی کام کرتے رہیں گے تو دین کا کام کب کریں گے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معمول تھا ہمیشہ کا معمول تھا، وقتی کوئی کام نہیں تھا آپ کا، آپ اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. یہی ہمارا اپنا معاملہ ہونا چاہیے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ ہیں، گھر میں والدین کے ساتھ ہیں، گھر میں بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنا کام کرنا سیکھیں. دوسروں پر ذمہ داری نہ ڈالیں، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بتاتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ نہ ہو تو تربیت متاثر ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی. ہم اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیسک ایجوکیشن اپنے والدین سے حاصل کی، اپنے نانا سے حاصل کی، اپنے دادا سے حاصل کی، اپنی دادی سے حاصل کی. سنتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں. آج وہ ماحول نظر نہیں آتا. کیونکہ ہم نے اپنی خواتین کو وہ ماحول نہیں دیا، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے تیار نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھا سکیں کہ یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین کے تقاضے ہیں. جب گھر میں تعلیم و تربیت کا نظم نہ ہو تو بہرحال تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی. باہر کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا الگ ہی ماحول ہوتا ہے. جب گھر میں تربیت ہوتی ہے تو دل سے تربیت ہوتی ہے، عملی نمونے سامنے آتے ہیں، سچی باتیں جو بتاتا ہے ایک والد، اس کا عملی نمونہ بچے کے سامنے ہوتا ہے کہ جو میرے والد کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، اس لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. ایک ماں جو کہتی ہے اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے،
وہ بیٹا دیکھتا ہے کہ میری ماں اس طرح سے کرتی ہے، مجھے بھی اس طرح سے کرنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم کو ایسی مائیں تیار کرنی چاہیے، ایسی بیٹیاں تیار کرنی چاہیے، ایسے والد اور ماں تیار کرنی چاہیے جو کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے اس نہج پر تربیت دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے اچھا تحفہ جو بیٹے کو مل سکتا ہے باپ کی طرف سے وہ تعلیم و تربیت ہے۔ وہ تحفہ دینے والا ہر ایک والد ہو، ہر ایک گھر ایسا ہو جس میں ہمارے بچوں کو یہ تحفے ملے۔ کھلونے آج ہیں کل ٹوٹ جائیں گے، لیکن یہ تعلیم و تربیت جب مل جاتی ہے تو بچہ جب تک زندہ رہتا ہے، جس عمر میں بھی رہتا ہے، وہ اس تعلیم و تربیت سے رہنمائی حاصل کرتا رہتا ہے۔ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے۔ جب گھر ایسا ہو، جب ذات ہماری ایسی ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ بھی اس طرح سے ہوگا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ اس دعوت کی طرف، آؤ اس پہلو کو دیکھو سمجھو، آؤ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھو، کیسی انقلابی شخصیت ہے، دیکھو ہمارے اندر انہوں نے کیا انقلاب پیدا کیا ہے۔ ہماری شخصیتوں کو دیکھو، تم ہمارے گھروں کو دیکھو، ہماری اپنی بیویوں کو دیکھو، ہمارے اپنے بچوں کو دیکھو، ہمارے معاملات کو دیکھو، ہم کیسے انجام دیتے ہیں، کیسے خوش و خرم ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کا نتیجہ ہے، آؤ تم دیکھو اس پر عمل کرو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کہنے میں ہماری اپنی شان ہوگی، کہنے کے لیے ہم کو وہ اعتماد حاصل ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ پہلو ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق۔ ایک تو یہ کہ ایک فرد تیار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، میں دیکھوں کہ میں جو چل رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، مختلف معاملات کر رہا ہوں، کہاں میں اپنے رسول کی سنت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں، کہاں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں، کہاں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ ہر فرد کو دیکھنا چاہیے۔ جب ایک فرد اپنے آپ کو اس سیرت کے مطابق ڈھال لے تو یقیناً وہ اس سیرت کو پیش کرنے والا بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارا اپنا گھر، ہمارا اپنا خاندان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق بنے سنورے، اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ایک بات جو آخری یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، یہ تو ایک اصولی موقف ہمارا اپنا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں، اس راز سے کنڈم کرتے ہیں، اور اس واقعے کے تناظر میں ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم بلائیں، متوجہ کریں اور کہیں کہ یہ سیرت ہے جس کو کہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ وہ سیرت ہے جس کو کہ تمہیں فالو کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنے ہی سے، اس کی اتباع کرنے ہی سے تمہاری زندگی اور آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ یہ ایک اصولی موقف ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اب اس کے تحت جو ایشوز ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ ماحول بنایا ہے اور مختلف موقعوں سے، مختلف اوقات سے مختلف باتیں پیش کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کر لیا اس کے لیے۔ ہزاروں کتابیں انہوں نے منظر عام پر لائی ہیں۔ ہم کو بھی اس کا اسی سطح پر جواب دینا چاہیے۔ ہم کو بھی اپنے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی علمی استعداد بڑھائیں، اپنا ایجوکیشن لیول بڑھائیں، اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کتابیں لکھیں، ہم کو بھی چاہیے کہ مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو واضح کریں، بتائیں لوگوں کو یہ سیرت ہے، اس کا تم مطالعہ کرو۔ 60,000 کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے منظر عام پر لائی ہیں، اس کے مقابلے میں ہم نے کتنی کتابیں منظر عام پر لائی ہیں؟ اس کے مقابلے میں ہم نے کتنے لوگوں کو متوجہ کیا ہے؟ اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ اورینٹلسٹ جو کہ اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اسلام مخالف کوششیں ان کی ہوتی ہیں، ان کی کوششوں کا جائزہ لینا چاہیے، ان کی کوششوں کو ہم سیریسلی دیکھیں کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کر لیا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، جنت دے گا، اس کے باوجود بھی ہم اچھا کام نہیں کرتے۔ تو ان کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو اس طرح سے متحرک رکھا ہے کہ اپنی زندگیاں ہی لوگ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، لیکن اسلام کے سلسلے میں جو کوششیں، مخالفانہ کوششیں وہ ختم نہیں کرتے۔ اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اورینٹلسٹ کی آپ اسٹڈی کریں، کئی اورینٹلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام سے متعلق غلط باتیں بیان کی ہیں، بے بنیاد باتیں بیان کی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کا کاؤنٹر کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان نہیں ہیں، وہی لوگ ہیں، یورپ کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سلسلے میں تدارک کا بھی کام کیا۔ تو یہ جو پس منظر ہم کو نظر آتا ہے علمی کوششوں کا، اس میں ملت کا بڑا اہم ترین رول ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ حق بنتا ہے ملت اسلامیہ کا کہ جس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دنیا کے امام تو امت مسلمہ کو بننا چاہیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تم کو انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، تم ایک بہترین امت ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی آرگیومنٹ اس میں نہیں ہو سکتا، بس بات طے ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے، ہم جانتے ہیں، اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا، بات صحیح ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نکال دیا، تو بس بات طے ہے۔ انسانوں کو صحیح رہنمائی دینا، صحیح رخ پر ڈالنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ جو علمی کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں ہمارا اپنا رول ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنی بچیوں کو تیار کریں۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ اور انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہم کو تو سینکڑوں ملتے ہیں، ہیومینٹیز میں بھی ہمارے اپنے بچوں کو بھی ہم بھیجیں، اور مختلف جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان میں ہم بھیجیں، آرٹس کے، کامرس کے میدان میں ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، اور مختلف جو فیلڈز ہیں، اینتھروپولوجی، اس طرح کی جو دیگر فیلڈز ہیں، ان میں بھی ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ اس میدان میں وہ جائیں اور اسلام کو ریپرزینٹ کر سکیں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایشو ہے جو اس تناظر میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور ایشو جو ہے وہ بڑا سنگین مجھے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک الگ انداز سے پیش ہوتی ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، بہت صحیح بات ہے۔ ہمارے صفوں میں جو ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا کیا؟ اس کو کہاں شمار کریں ہم؟ اگر میں کسی کو دیکھ کر مسکراتا ہوں تو مجھے پوچھتا ہے کہ بھئی کیوں مسکراتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، تو آج ہمارے درمیان مسکراہٹ بھی اجنبی بن گئی۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ آج ہم بھول گئے اس بات کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ایک دوسرے سے جدا ہونے کی تعلیم نہیں دی ہے، مل کر رہنے کی تعلیم دی ہے۔ صفوں میں جب ہم ٹھہرتے نماز میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات دہراتے ہیں کہ اپنے صفوں کو درست کر لو، کاندھے سے کاندھا ملا کر ٹھہرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ صفوں میں تو ہم ایک رہتے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ آج مسلکی جھگڑے، آج تنظیم کے معاملات، آج اداروں کے معاملات اس قدر ابھرے ہوئے ہیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ ملت جو ایک ہے اتنی بکھری ہوئی کیسے نظر آتی ہے۔ سلمن خطا کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو تم سے کٹتا ہے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، کیا اس تعلیم پر عمل ہے؟ آپ خود غور فرمائیے کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے، ہم اپنے رویے سے، ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے تنظیموں سے، اپنے مسلکوں سے کیا میسج دے رہے ہیں معاشرے کو، اور کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ بڑی شدید بات ہے، اس پر آپ غور فرمائیں۔ ہمارے درمیان جو اختلاف کی بات ہے وہ دن بدن ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، یہاں تک کہ اگر صحابہ کرام کسی کے بارے میں کچھ کہتے بھی، آغاز بھی نہیں ہوتی گفتگو، آپ روک دیتے اور فرماتے کہ انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان میں ایسا چلا جاؤں کہ میرا دل سب کے سلسلے میں صاف ہے، دل کا صاف رہنا۔ یہ وہ بات ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور سے بتائی ہے۔ ہمارا دل کیسا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا دل مخموم القلب ہونا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کون سا انسان افضل ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مخموم القلب والا انسان بہت اچھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ هو التقی والنقی، کہ وہ بڑا متقی ہوتا ہے، بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، بڑا پاک باز ہوتا ہے، اس کے دل میں برازگی نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے سلسلے میں کوئی کنسپریسی یا چال بازی نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ مومن ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم کو ویسا مومن بننا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہیں؟ کیا ہمارا ماحول اس طرح سے کوئی تصویر پیش کرتا ہے مسلمانوں کی؟ کتنی قابل توجہ بات ہے، آپ اس پہ غور فرمائیں کہ آج ہم خود اپنے طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مختلف پہلو پیش کریں، نعوذ باللہ، کہ ہمارے درمیان یہ اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اسلام مخالف کوششیں جو ہوتی ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جو آپ کے سامنے شروع میں آیا کہ فلم بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، مختلف کتابیں لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ خود کراتے ہیں اور نام مسلمانوں کو آتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد نہ ہو، اختلاف رونما ہو، اس کے لیے مختلف کوششیں وہ کرتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے درمیان تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے
کہ باطل اپنے نظریے میں کامیاب ہوا ہے، باطل اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا ہے، اس کا ہم کو سیریسلی نوٹ لینا چاہیے۔ ہمارے نزدیک سب سے اعزاز کی بات، سب سے سعادت کی بات، سب سے آنر کی بات یہ ہے کہ ہماری کوششوں سے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند ہو، ہر اچھے کام کی ہم ہمت افزائی کریں، ہر اچھے کام کے سلسلے میں خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام جو کہتے تھے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح کا ماحول ہمارے درمیان ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں۔ وجبت محبت للمتحابین فیہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی ہے کہ میری محبت واجب ہوگی ان پر جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام دین محبت ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام پر قربان جائیے، آپ علیہ السلام نے ہمارے اندر وہ محبت پیدا فرمائی ہے اور ہم کو وہ نسخہ بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، اور جب دلوں میں محبت پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ کام انجام دیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زمانہ نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس بلند مقام پر ہونا چاہیے کہ معاشرہ اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ کسی کا بلند اخلاق ہونا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھا جا رہا ہے، معاشرہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ ہے، اچھا ہے، سچا ہے، ایماندار ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے بارے میں معاشرے نے جو گواہی دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اخلاق کے بلند مقام پر تھے اور لوگوں کو بھی آپ نے بلندی کی طرف اٹھایا۔ تو جب ہم بلند مقام پر ہوں گے تو ہم لوگوں کو بلندی کی طرف اٹھا سکیں گے۔ بلند اخلاق کے معنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھانے والے بنیں، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف جھکانے والے بنیں، لوگوں کو اللہ کے کلمے کی طرف بلانے والے بنیں، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں۔ یہ وہ کردار ہے جو کہ ہمیں انجام دینا چاہیے۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ ہی کے لیے کام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر یہ کام انجام دینا، یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بڑا اجر دیتا ہے، بڑا اعزاز، بڑا آنر دیتا ہے۔ زمانے میں ایسے ہی لوگ تاریخ بناتے ہیں، زمانے کو ایسے ہی لوگ ڈائریکشن دیتے ہیں، انہی کی وجہ سے انقلابات آتے ہیں، ایسے ہی لوگ انقلاب لاتے ہیں۔ ہم کو ایسے ہی لوگوں میں ہم شامل ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، اور ہر معاملے میں ہم قرآن و سنت کو ترجیح دیں۔ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے خیالات بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن دین اسلام نے ہم کو پابند کیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کی پہچان بتائی گئی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکونا ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے ایمبیشنز، اس کے ایموشنز قرآن و سنت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ہم کو تابع کر دینا چاہیے، بس یہی کامیابی کا راز ہے۔ اور جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سربلندی عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ تو اس موقع سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس سے محبت کرنے والے بنیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں، اور ہر معاملے میں قرآن و سنت کے مطابق کام کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ حالات کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے۔ اللہم خذ بیدنا فی المضائق، اے اللہ ان مشکل حالات میں تو ہمارے ہاتھ تھام لے۔ واکشف لنا وجوہ الحقائق، اور جو حقائق ہیں، جو صحیح حالات ہیں وہ ہم پر واضح فرما۔ وفقنا لما تحب و ترضى، اور جب حالات واضح ہو جائیں ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسے کام انجام دیں جن سے تو خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Oh